سورہ زمر کے اندر 24ویں پارے میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے بہت امید اپنے بندوں کو دی ہے، اپنے بندوں کو بہت امید عطا فرمائی ہے اور نا امید ہونے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی گناہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کس قدر امید افزا کلام ہے، کتنی امید دی ہے کہ اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سب بخش دے گا، جو گناہ کیے سب معاف فرما دے گا، بس اس کی ذات سے لو لگائے رکھنا، امید لگائے رکھنا، اس کی ذات پر امید اور آسرا اور بھروسہ اور تکیہ کرنا نہ چھوڑنا، اس کی ذات سے آس لگانا نہ چھوڑنا۔ ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ اگر 2-4 کام خراب ہو جائیں، ایک کے بعد دوسری مصیبت اور مشکل پیش آئے تو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات ایسے کفریہ جملے کہہ دیتے ہیں الامان بالحفیظ۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے 2-4 اموات ترتیب سے ہو جائیں، ایک شخص کا انتقال ہو، 2-4 مہینے کے بعد کسی اور قریبی کا ہو جائے، پھر کسی اور کا ہو جائے، تو گھر کی خواتین یا مرد حضرات جنازوں پر روتے ہوئے کبھی ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو کبھی کبھی کلمات کفر ہوتے ہیں۔ اتنا ظلم کر دیا اس نے، ہمارا ہی گھر مل گیا ہے، یہ وہ نہ جانے کیسے کلمات، نقل کفر نباشت، یہ کفریہ جملے ہوتے ہیں۔ اس کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین نے اس آیت کے کئی شان نزول بیان کی کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیوں اس قدر امید دی گئی اور کس کو اتنی امید دی گئی۔ جس کو امید دی گئی ہے اس نے بہت بڑا کام کر دیا تھا، بہت بڑا گناہ کر دیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں سب معاف کر دوں گا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت وحشی تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، ان کے لیے نازل ہوئی، اور انہوں نے شہید کیا۔ یہ شان تھی سید الشہداء حضرت حمزہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار سید الشہداء کا جنازہ پڑھایا ہے، اور حضور بہت آپ دیدہ، بہت غمزدہ تھے، بہت زیادہ۔ غزوہ احد میں سید الشہداء شہید ہوئے، حضرت وحشی نے شہید کیا تھا، نیزہ مارا تھا، اور اس جرت اور بہادری کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لڑا کرتے تھے کہ فوجیوں کی یہ منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ کبھی سامنے سے آ کے وار نہ کریں، چھپ کے حملہ کرتے ہیں، لیکن سید الشہداء حضرت حمزہ اپنے سینے پر اور اپنے امامے کے اوپر شتر مرغ کا پڑ لگا کے میدان جنگ میں آیا کرتے تھے اور برملا اعلان کیا کرتے تھے، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اس کے رسول کا بھی شیر ہوں، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس قدر شان سے سید الشہداء حضرت حمزہ میدان جنگ میں آتے تھے، لیکن وحشی نے ان پر حملہ کیا، ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑے ہو کے نیزہ مارا، سید الشہداء سے آر پار ہو گیا۔ آپ زمین پر تشریف لائے اور پھر جو آپ کے کلیجے کو کاٹا گیا، سینہ چیرا گیا، آنکھ ناک کان کاٹ کے اس کا ہار بنا کے ہندا نے پہنا، کلیجہ چبایا، دل نکالا، وہ سارے معاملات ہوئے، سارے معاملات ہوتے رہے، لیکن یہ شہید کرنے والے وحشی تھے۔ بعد میں ایمان لائے تھے، اس لیے حضرت وحشی اور صحابیت کا شرف ملا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید الشہداء کے حوالے سے پوچھا ایمان لانے کے بعد وحشی سے، وحشی ذرا یہ بتاؤ تم نے شہید کیسے کیا تھا میرے چچا کو؟ ان کے سامنے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب میدان جنگ میں آتا تھے
تو کفار کہا کرتے تھے یوں لگتا تھا کہ سیاہ اونٹ آ گیا ہے۔ سیاہ اونٹ جب اپنی مستی میں آئے اور چلنا شروع کرے تو باہر کتنی ہی بڑی رکاوٹ سامنے ہو پھاڑتا اور چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کفار کہا کرتے تھے حضرت حمزہ کو جب یہ میدان جنگ میں آتے ہیں لگتا ہے ایسا ہے سیاہ اونٹ آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا وحشی ذرا یہ بتاؤ تم نے شہید کیسے کیا؟ اب حضرت وحشی نے جب وہ قصہ بیان کیا شہادت کا، بیان کرتے جا رہے تھے حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ داڑھی مبارک سے اس قدر حضور کے آنسو گر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ الجامع لاحکام القرآن کے اندر اور تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر یہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کو کہ جو قتل کرنے والے تھے حضرت وحشی انہیں اسلام لانے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میں شراب زنا یہ سارے بڑے بڑے گناہ ایک طرف، میں نے تو آپ کے چچا جان تک کو شہید کیا ہے، میری معافی کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کا نزول فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک کام کرے تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ آیت اتری، حضور نے حضرت وحشی کو سنائی تو وحشی کہنے لگے یا محمد ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے نا؟ کہنے لگے کہ یہ تو بہت کڑی شرط لگا دی بخشش اور مغفرت کی کہ ایمان بھی لاؤں پھر نیک کام کروں، نیک کام اور ایمان یہ تو مجھ سے بہت بڑی شرط لگ گئی، میں کیسے کر سکوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت کا نزول فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کی آیت نمبر 43۔ فرمایا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پریشان نہ ہو، ایمان لاؤ، شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وحشی نے کہا کہ اے محمد میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں بھی گناہوں کی معافی اس کے چاہنے پر موقوف ہے، پتہ نہیں میرے گناہوں کی معافی وہ چاہے کہ نہ چاہے، میں ایمان لاؤں پتہ نہیں معاف کرنا مجھے چاہے نہ چاہے۔ تو اللہ نے پھر اس آیت کا نزول فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا۔ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آیت اتری ہے 3 آیات ترتیب سے اتر گئی ہیں، کیا صرف وحشی کے لیے اتری ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ سارے مومنین کے لیے اتری ہیں، کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی پریشانی میں پھنس جائیں، کاروبار کا ہو، بچیوں کے رشتے کا ہو، گھر نہ بنتا ہو، بچوں کی نوکریاں نہ لگتی ہوں، اپنا کام نہ چلتا ہو، گھر میں بیماری ہو، کوئی بھی کام ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ سب کر دے گا، بس شرط یہ ہے کہ اس کی ذات پر یقین ہو۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو نعیم الاصبہانی نے اس واقعے کو معرفت الصحابہ میں ذکر فرمایا ہے، اور امام ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انصاری صحابی ہیں، چھوٹی سی عمر تھی، نوجوان تھے، ایمان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ہم وقت حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین سیا کرتے تھے، کبھی حضور کے موزے اتار لیا کرتے تھے، کبھی اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اتار کے، کبھی پانی وضو کے لیے انڈیل دیا کرتے تھے، خدمت میں لگا کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے حضور کے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن
حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کسی ایسی جگہ پہ پڑ گئی جہاں پڑھنی نہیں تھی. کوئی ایسی شرم و حیا کا مقام تھا، کوئی جگہ تھی، کوئی چیز تھی جہاں آپ کی نظر پڑی جہاں پڑھنی نہیں تھی نظر. بس یہ نظر پڑھنی تھی. آپ نے چیخ ماری اور رونے لگے، اور روتے روتے مدینہ منورہ سے باہر یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیسے چہرہ دکھاؤں گا. حضور کو میرے اس گناہ کی خبر ہو گئی تو کیسے حضور کو چہرہ دکھاؤں گا. مدینے سے باہر چلے گئے، بیابانوں میں، جنگلوں میں چیختے روتے. 40 دن گزر گئے، واپس گھر نہیں آئے. ایک دفعہ نظر اٹھی تھی. ایک ہمارا حال ہے، دن بھر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، دن بھر نہ جانے کہاں کہاں نظریں پڑتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں. ایک نظر پڑی تھی، روتے ہوئے چلے گئے باہر مدینہ منورہ سے، پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے لگے. 40 دن کے بعد جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رب ذوالجلال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جو آپ کا غلام تھا ثعلبہ، وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہوا 40 دن ہو گئے مدینے سے باہر چلا گیا ہے. ذرا اس کو بلا تو لیں، اس کی خبر گیری تو کریں، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور حضرت عمر فاروق کو بلایا اور ان دونوں سے کہا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر آؤ، پتہ لگا کر آؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ. اب یہ دونوں صحابہ، حضرت عمر فاروق، حضرت سلمان فارسی، یہ دونوں ثعلبہ بن عبد الرحمن کی تلاش میں نکلتے ہیں. جاتے ہیں، پتہ نہیں ملتا. مدینے کی چراگاہوں میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، زفافہ اس کا نام ہوتا ہے. حضرت عمر اس کو پکڑ کے پوچھتے ہیں، تو نے یہاں کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہتا ہے، کون سا نوجوان عمر؟ تو کہتے ہیں حضور کے صحابی تھے، مدینے سے چلے گئے. کہتے ہیں عمر، تم اس نوجوان کی بات تو نہیں کر رہے جو اللہ کے ڈر سے اور جہنم کے خوف سے بھاگا ہوا ہے؟ عمر، تم اس نوجوان کی بات تو نہیں کر رہے جو دن رات چیختا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا اللہ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے، آسمان کی طرف تکتا رہتا ہے، اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں؟ عمر، تم اس کی بات تو نہیں کر رہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. کہاں ہے وہ نوجوان؟ تو حضرت زفافہ کہتا ہے کہ رات جب ہوگی تو کسی غار سے نکل کے چیخنا شروع کرے گا، میرے ساتھ رک جائیں، رات ہوتی ہے تو آپ کو ملوا دیتا ہوں. حضرت عمر زفافہ کے ساتھ رک جاتے ہیں. اب رات ہوتی ہے تو ثعلبہ بن عبد الرحمن غار سے چیختے ہوئے روتے ہوئے باہر نکلتے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری نظر پڑ گئی تھی، میری تو نے روح قبض کیوں نہ کر لی؟ اس سے پہلے تو نے مجھے میرے بڑوں کی روحوں کے ساتھ کیوں نہ ملا دیا؟ اب میں رسول اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، کیسے چہرہ دکھاؤں گا؟ یا رب تیری بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ قیامت کے دن اگر تو نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تو نے یہ منظر دیکھا تھا تو پوری خلقت کے سامنے میرا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا، اے رب میں تیرے آگے کیسے آؤں گا؟ روتے جاتے تھے، چیختے جاتے تھے. بہت عجیب کیفیت تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جا کے اسے پکڑ لیا اور حضرت ثعلبہ کو پکڑنے کے بعد ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا. میں نے کہا، ثعلبہ کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہتے ہیں حضور نے تمہیں یہاں بھیجا ہے نا، انہیں میرے گناہ کی خبر ہو گئی ہوگی. بتاؤ حضور کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو نہیں معلوم پتہ چلا کہ نہیں چلا، ہاں اتنا ضرور ہے جبریل نے بھیجا ہے، جبریل نے حضور کو آ کر یہ کہا ہے کہ رب فرماتا ہے ثعلبہ کو لے کر آ جاؤ، اب چلو حضور کی بارگاہ میں. تو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں نہیں جاؤں گا، نہیں، حضور کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ میں نے تو ایسا منظر دیکھ لیا ہے، حضور کے سامنے کیسے چہرہ دکھاؤں گا؟ آپ اصرار کرتے ہیں تو ثعلبہ کہتے ہیں ایک شرط ہے، حضور کے سامنے لے کر جاؤ تو آگے سے لے کر نہ جانا، سامنے سے لے کر نہ جانا، ایسے وقت میں لے کر جانا کہ حضور کا چہرہ قبلے کی طرف وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اس وقت لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. حضرت عمر کہتے ہیں چل تیری شرط قبول ہے. اب حضرت ثعلبہ کو یہ دونوں صحابہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. نماز چل رہی ہوتی ہے، مسجد نبوی میں حضور امامت فرما رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ثعلبہ کی کان میں تلاوت کی آواز آتی ہے، حضرت ثعلبہ حضور کی آواز سن کر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے تڑپنے لگتے ہیں، مچھلی کی طرح زمین پر تڑپنے لگتے ہیں.
حضور سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے ہیں اے عمر بتاؤ ثعلبہ کو لے آئے؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دروازے پر گرے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر ہیں۔ حضور کہتے ہیں چلو مجھے لے کر۔ حضور دروازے پر تشریف لاتے ہیں، حضرت ثعلبہ کو دیکھتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ثعلبہ کی حالت بہت خراب ہے، اسے گھر لے جاؤ، اس کا علاج کرو، اس کا خیال رکھو۔ اب صحابہ حضرت ثعلبہ کو ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ 8 دن کے بعد بہت بیمار ہو جاتے ہیں۔ 8 دن کے بعد حضرت سلمان فارسی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے ایسا ہے کچھ دیر کے بعد ثعلبہ کی روح پرواز کر جائے گی۔ وہ جو اس نے گناہ کیا تھا اور ایک نظر پڑ گئی تھی، اس کا اس قدر غلبہ ہے اس کے اوپر، لگتا ہے ایسا ہے کہ اتنا تڑپتا ہے، لگتا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی، ذرا اس کی بارگاہ اس کے پاس چلیے یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں چلو مجھے لے کر۔ اب حضور ثعلبہ کے پاس جاتے ہیں، سرہانے بیٹھتے ہیں، حضرت ثعلبہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر سہلاتے ہیں تو ثعلبہ اپنا سر ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سر میں جو آنکھیں ہیں نا، ان آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ اب یہ سر اور آنکھیں آپ کی گود کے قابل نہیں ہیں، یا رسول اللہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا دیں، میرا سر اپنی گود سے ہٹا دیں۔ جبریل آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے ثعلبہ اس ایک گناہ کے بعد اتنا رویا ہے کہ رب نے فرمایا ہے اگر ثعلبہ پوری زمین بھی گناہوں سے بھر کر لے آئے تو میں اس کو تب بھی بخش دوں گا۔ پوری زمین بھی اتنا رویا ہے یہ اس ایک گناہ پر کہ پوری زمین بھر کر لے آئے میں تب بھی اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں گا۔ حضرت ثعلبہ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، حضور باہر تشریف لاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ ثعلبہ کی روح پرواز کر گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اور اپنی نگرانی میں کفن اور سارے انتظامات فرماتے ہیں۔ نماز جنازہ ہوتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور اپنے پنجوں کے بل ثعلبہ کے جنازے میں چل رہے تھے، پنجوں کے بل ثعلبہ، پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ جب جنازہ ہو گیا ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یوں کیوں چل رہے تھے، یوں تو کبھی ہم نے آپ کو چلتے نہیں دیکھا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے ثعلبہ کی مغفرت کر دی تھی اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے اتارے تھے کہ مجھے لگتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں نہ آ جائے، کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ مہینہ اس کو منانے کا مہینہ ہے، اس سے دوستی کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت ثعلبہ کا فیض اور ان کا نور پالیں، دعا کریں، سجدوں کی لذتیں حاصل کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا نا کہ جو نظر لگائے کہیں پر غلطی سے نظر پڑ جائے پھر ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادتوں میں لذتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں جو سجدوں کی توفیق چھن گئی ہے، سجدوں کی لذتیں چھن گئی ہیں، مسجد میں آنے کا دل نہیں چاہتا، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، جب تک امام رکوع میں نہ چلا جائے ہم قیام میں نہیں آتے، نیت نہیں باندھتے، نماز چل رہی ہے گلی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، امام کی غلطی، مؤذن کی غلطی، تراویح پڑھانے والی کی غلطی، کبھی کسی اللہ والے کی غلطی، مسجد کو مدرسے خادمین کو جھنجھوڑنا، کبھی کیا کرنا۔ یہ کیوں ہے سب کچھ؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ جب اس سے دور ہوئے تو اس نے اپنے پیاروں سے بھی دور کر دیا، جب اس سے دور ہوئے تو جو اس کی نوکری کرتے تھے مسجدوں میں اس نے ان سے بھی دور کر دیا کہ جاؤ تم صرف مجھ سے نہیں میرے پیاروں سے بھی دور ہو گئے۔ اس رب کا قرب پالیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی محبت عطا فرمائے، شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔